السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ میں ہوں آصف سرگانی۔ جب سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جے یو آئی اور جماعت میں تقسیم کی جائیں، تو اس وقت سے یہ چہم گویاں چل رہی ہیں کہ اب کے پی حکومت بھی گرائی جائے گی۔ اس پر میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی متنازع خصوصی نشستوں کا سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کی بجائے دیگر پارلیمانی جماعتوں کا حق قرار دے پانے کے بعد وفاق میں حکمران اتحاد کے بعض عناصر کی یہ سوچ سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی تبدیل کر کے اپوزیشن جماعتوں کی اتحادی حکومت قائم کر دی جائے، کیونکہ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین کی اکثریت چند ووٹوں تک محدود ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس بارے میں اپنی جماعت کا نقطہ نظر بھرپور انداز میں پیش کیا۔ پریس کانفرنس سے اپنے خطاب میں انہوں نے گنڈاپور حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی تبدیلی کی ضرورت سے تو ممکن اتفاق کیا، لیکن رائے دی کہ یہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آنی چاہیے، کیونکہ صوبہ مزید سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بھتہ دینے والی حکومت ہے، یہ مسلط لوگوں کو ماہانہ بھتہ بھیجتی ہے، تب جا کر ہم ڈیرہ اسماعیل خان سمیت دیگر علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کے پی میں تحریک انصاف کے انتخابی کامیابیوں کو بھی دھاندلی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مولانا اس کی حکومت کو جعلی ٹھہرایا، لیکن اس کے خاتمے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو متحرک کیا جانے کی سوچ سے دو ٹوک اختلافات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بوٹوں کے خصوص بیٹھ کر ایسی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوں گے۔ سیاسی مفاد پر مبنی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پیپل پارٹی نون لیگ اے این پی سے اختلاف آئے لیکن دشمنی نہیں۔ امن و امان کے مسئلے پر انہوں نے صوبے میں کل جماعتی کانفرنس بلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کے پی میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا یہ نقطہ نظر خود وفاق کے حکمران اتحاد میں بھی پایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ معاملہ وفاقی حکومت کے زیر غور آیا کہ کے پی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک لا کر تبدیل کر دیا جائے، تو حکمران اتحاد ہی مایوس رہے کہ بھی بھرپور اظہار ہوا کہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کو اس طرح رخصت کرنے کا تجربہ بہت پریشان کن رہا ہے، کیونکہ گرائی جانے والی حکومت کے تمام تر ناقص کارکردگی کا بوجھ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو اٹھانا پڑا، جبکہ عوام کی ہمدردیاں بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی اے کو حاصل ہو گئیں، کیونکہ اگر اس کی حکومت کو چلنے دیا جاتا تو ناقص کارکردگی کی وجہ سے اس کی بڑھتی ہوئی عدم مقبولیت خود ہی اس کے خاتمے کا سبب بن جاتی اور انتخابی معرکے میں اس کی شکست یقینی ہوتی۔ اس رائے کے درست ہونے کے ایک اہم ثبوت یہ تھے کہ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمہ دور میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں ان کے امیدوار بامعلوم ملک بھر میں بھاری شکست سے دو چار ہو رہے تھے، جس سے یہ حقیقت نمایاں تھی کہ عوام نے جو تقاضات اس جماعت سے وابستہ کیے تھے اور جو بلند بالنگ دعوے سے اقتدار میں آنے والے پہلے اس نے کیا تھا، ان کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت بڑی تیزی سے ان سے مایوس ہو رہی تھی۔ اس بنیاد پر رائے دی گئی کہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک عدم اعتماد کے نتائج یہی کچھ ہو سکتے ہیں، جبکہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے تو بالآخر اس کی ناقص کارکردگی خود ہی اس کو لے ڈوبے گی۔ وزیر اعظم نے بھی منظر عام پر آنے والی اطلاعات کے مطابق اس رائے سے اتفاق کیا تھا، تاہم یہ معاملات ختم نہیں ہوئے اور اس حوالے سے بظاہر کچھ نہ کچھ سوچ بچار جاری ہے، کیونکہ یہ حقیقت واضح ہے کہ سیاسی انتشار میں کوئی اضافہ کسی بھی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں، اور کے پی حکومت میں تبدیلی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی رائے نہایت صحیح ہے، لہٰذا یہ معاملہ پی ٹی آئی پر ہی چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔